السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کی 7ویں تقریر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شایان شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ چند لوگ مکے میں توحید پرست تھے، جس میں سے 4 کا میں نے نام لیا تھا، اور اس میں سے ایک کا واقعہ نقل کیا تھا حضرت عثمان کا۔ ایک صاحب اور ہیں، ان کا بھی ذکر جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ مسلمان ہو گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا قتل کر دیا گیا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ چاروں آدمی نے معاہدہ کیا کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ حقیقت میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو یہ بیچارے جب جاتے تو بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری عبادت ہم کیسے کریں، تو کیا چاہتا ہے، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو ہم اس، لیکن یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے پتھر تراشیں، پھر اپنے ہاتھ سے ان کو جو ہے وہ سلام کرنا شروع کر دیں، یہ بات لاجک میں نہیں آتی ہے۔ تو چاروں نے یہ طے کیا تھا کہ آدمی تلاش کرے کہاں حق ہے۔ تو ایک صاحب تو نکل گئے تھے قسطنطنیہ، جس کی میں نے کل آپ کو بات بتائی تھی۔ یہ جو حضرت زید بن عمر ہیں، یہ جانا چاہتے تھے تلاش میں، تو حضرت خطاب جو عمر کے باپ ہیں وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بندہ بت پرستی کے خلاف ہے تو بولے تم کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ کچھ ان کی رشتہ داری تھی ان کی، لہذا جب یہ ارادہ کرتے سفر کا تو وہ آ کر کے رکاوٹ بن جاتے۔ بہرحال یہ کسی طرح لمبی چوڑی بات ہے، موقع پا کر کے یہ سیریا چلے گئے، شام میں بڑا ان راستے میں جہاں بھی، کیونکہ مین مقصد یہ تھا حق کی تلاش تھی، کوئی صحیح آدمی مل جائے۔ سیریا میں ان کو ایک پادری مل گیا، تو بتایا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسیحی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو مانتے ہیں۔ تو ان سے بات چیت ہوئی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں تو صاحب مکے کا رہنے والا ہوں، اور یہ بیدار ہو کر کے ہم تلاش میں نکلے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم بے مطلب نکل کر آئے ہو، ہمیں یہ تو ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بڑا قریب کا دور ہے کہ ایک نبی مکے میں پیدا ہونے والا ہے جہاں سے تم چھوڑ کر کے آ رہے ہو، تو تم بہتر یہ ہے کہ مکہ ہی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن ان کا زمانہ ہماری کتابوں میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے ایک دم قریب لگ رہا ہے کہ بس آج کل میں کبھی بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتا ہے کہ فلاں بندہ ہے۔ خیر یہ بڑے خوش ہوئے، وہاں سے یہ پلٹ کر کے واپس آئے، راستے میں ان کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ میں نے کل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35 سال تک گفتگو کی تھی، یاد ہے؟ یہ جو 5 سال کا عرصہ ہے، اس میں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے تو جو مکے پر آپ نے اثرات چھوڑے تھے وہ تو اپنی جگہ تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنے بارے میں تعجب ہونے لگا۔ آپ نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مکے کا وہ پتھر آج بھی معلوم ہے کہ جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی، ہم جب گزرتے تھے تو وہ ہم کو سلام کرتا تھا۔ ایک ابن ہشام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند ماہ پہلے، بعض لوگوں نے 6 ماہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے 1 سال لکھا ہے، بعض لوگوں نے 2 سال لکھا ہے، کہ جب اللہ کے رسول دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے تو درختوں اور پتھر جو بھی ملتے تھے وہ یہ کہہ کر کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پکڑ نہیں مل رہی تھی، یہ چکر کیا ہے. لیکن اس بات پر آپ کو پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ جو کچھ مکے والے کر رہے ہیں یہ سب باطل ہے. یہ پکا یقین تھا، اور یہ یقین ایسا نہیں کہ کوئی 35 سال کے بعد، یہ بچپن سے آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ جو درخت تھے اور جو پتھر تھے، ایک روایت تو پکی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جو مکے میں مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. اور اگر ابن ہشام، تاریخ ابن ہشام کی روایت کو لے لیا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ جب آپ دور دراز علاقوں میں نکل جاتے تھے مکے کے، تو شجر اور حجر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. دوسری چیز جو نبوت سے قریب پیش آئی وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری نے اس کو کوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتا، اور جب صبح ہوتا تو پورا مکہ اسی خواب کے تحت چلتا رہتا. مطلب رات میں جو کچھ دیکھا ہے وہی شیڈول صبح کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میں جو رات میں دیکھتا ہوں وہی صبح یہاں ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تقریباً 6 مہینے تک چلتا رہا. اس کے بعد جب ایک دم قریب کا وقت آیا تو اللہ کے رسول کے مزاج میں ایک تیسری چیز پیدا ہوئی. وہ یہ ہوا کہ اب آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور غور فکر کریں. تو آپ نے اس تنہائی کے لیے غار حرا کو چوز کیا. یہ بھی ایک سوال ہے کہ غار حرا ہوئی کا سلیکشن کیوں کیا گیا، جبکہ اس کے اور قریب میں اور اس سے کم دوری پر اور کم مشقت سے غاریں موجود تھیں. لیکن اللہ کے رسول نے غار حرا کو سلیکشن کیا. جن لوگوں نے غار حرا کو جا کر کے دیکھا ہے، وہاں فزیکلی غار حرا کا ایسا لوکیشن ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں اس کے اندر تو وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا کا سلیکشن کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے بیت اللہ آپ کو نظر آتا تھا. اب وہاں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ ہفتے بھر رہتے تھے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی لے کر چلے جاتے تھے، کھجور لے کر چلے جاتے تھے، جب تک وہ کھاتے رہتے کہ مختصر کھاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. عبادت کیا تھی؟ 3 چیزیں تھیں. ایک تو بیٹھ کر کے غور کرتے تھے یہ سب کائنات کیا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کیسے چل رہی ہے، کیسے اس کو پایا جائے جو چلا رہا ہے، وہ اس کا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ غور کرتے رہتے تھے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں پر اللہ کا تصور موجود تھا. اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اپنی زبان میں، اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو پا رہا تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کا اور کون سا طریقہ ہے. غور فکر کرتے رہتے تھے. یہ تقریباً 6 ماہ تک چلتا رہا. چوتھی چیز پیش آئی، جب ایک دم قریب کا وقت آیا، یعنی 40 سال ہونے کے قریب ہوا، تو پروردگار عالم نے آسمان کے اوپر پہرے بیٹھال دیے. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ جو جن آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، سمائے دنیا کے قریب تک جاتے تھے، ان کے اوپر سخت پہرے بیٹھال دیے گئے. جب ان کے اوپر سخت پہرے بیٹھا لے گئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار اب تک ہماری رسائی بڑی اوپر تک ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے ساری سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہے. اور اتنی ٹائٹ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کہ جب یہ قریب جاتے تھے تو ان کو فرشتے مارتے تھے. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو آپ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، حقیقت میں حدیث میں جو ذکر ہے ستارے ٹوٹنے کا، اس میں یہ ہے کہ فرشتے جب ان کو مارتے ہیں تو یہ چنگاری نکلتی ہے. سائنس اس کو کہتی ہے کہ صاحب نے یہ ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے. بہرحال حدیث میں جو ذکر ہے وہ شہاب ثاقب اس کو کہتے ہیں اردو میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سیکورٹی پوری کر رکھی ہے. بہرحال جنہوں کو اس پر بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے کہا، جنہوں نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جاتے تھے وہاں سنتے تھے باتیں، اور باتیں آ کر سن کر کے پھر جس کے موکل ہوتا تھا اس کو تھوڑا موڑا بتاتے تھے، وہ اس کو پورا ایکسپلین کر کے وہ 1% بتاتے تھے، 100% نیچے والوں کو بتاتے تھے کہ آج ایسا ہوا فلاں ہوا.
تو یہ بات بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سیکیورٹی ایک دم ٹائٹ فرما دی. اچھا، اب اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے جو میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا. ہم دو باتیں آج بیان کریں گے آپ کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے مکے کی جگہ کیوں چنی گئی، اس کی کیا وجہ تھی. دنیا بہت بڑی تھی. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ یہ راز اللہ ہی جانے، یہ راز اللہ ہی جانے. محققین نے جو اپنی اپنی رائے اپنی اپنی دماغ سے دی ہے وہ اس کی چند باتیں میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں، لیکن اصل جواب پہلا ہے. پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے مکے کا سلیکشن انتخاب کیوں فرمایا. سب سے پہلی وجہ بیت اللہ شریف ہے. اس دھرتی پر سب سے محترم جگہ جو ہے وہ کعبہ ہے. اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے کنیکٹڈ رہے، لہذا ایک بہت محترم جگہ پوری دنیا میں موجود تھی اور وہ محترم جگہ مکے میں تھی، لہذا مکے کا سلیکشن کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب مجبور کر دیا گیا اللہ کے رسول کو مکے سے باہر جانے کے لیے اور آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ نے رو کر کے مکے سے کہا کہ مکہ مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن میری قوم مجھے میرے قتل کرنے کے در پہ ہے، مجبوراً میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ورنہ میرا دل مکے چھوڑنے کو نہیں چاہتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ کے شرف کی وجہ سے بہت زیادہ پسندیدہ تھا. دوسری وجہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ پروردگار عالم یہ گھر تو میں نے بنایا ہے آپ کے حکم سے. آپ نے کہا گھر بناؤ، اور پھر کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک دعا فرمائی کہ اللہ اسی قوم میں سے تو ایک نبی بھیج جو ان کی اصلاح کرے. وہ ابراہیم کی دعا جو ہے اس مقام کے لیے کی گئی تھی، لہذا پروردگار عالم نے اس کو قبول فرما لیا. اور اتفاق سے جتنی ورڈنگ ابراہیم علیہ السلام نے نقل کی تھی ٹوٹل قبول ہوئی. آپ کو حیرت ہوگی مکہ میں کچھ نہیں پیدا ہوتا. مکہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ مکہ کے 12-13 کلومیٹر کے رینج میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. جو پھل ہبلی شہر میں موجود نہیں ہوگا وہ مکے میں موجود رہے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم ان کو خوب رزق عطا فرمانا، ان کو پھل فروٹ عطا فرمانا. آپ کو حیرت ہوگی پتی والی سبزیاں، ایک تو سبزی ہوتی ہے پتی کی سبزی تو بہت جلدی خراب ہوتی ہے، پتی والی سبزیاں مکے میں ایسا اویلیبل ہوتی ہیں لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی دیہات ہے اور یہاں بڑے چشمے ہیں اور بڑی نہریں ہوں گی. ساری گرین سبزیاں موجود رہتی ہیں. یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کہ جہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا وہاں والے وہ نعمتیں کھاتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں دعا میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ اللہ وبعثہم رسولم، کہ اللہ یہاں ایک رسول بھیج جو دین کی تعلیم کرے، جو لوگوں کو قرآن سمجھائے، جو حکمت کی باتیں کرے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہاں ہوئی. چوتھی وجہ، مکہ ایک ایسا خطہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال سے یہاں پر کسی بادشاہ کا کنٹرول نہیں ہے. قبائلی نظام، ٹرائب سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، قبیلے کا نظام ہے، اپنے اپنے قبیلے کا سسٹم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی مخالفت بادشاہ کرتا ہے. اللہ کے رسول کی مخالفت لوگوں نے کی ہے، بادشاہ نے نہیں کی، کہ کوئی بادشاہ موجود ہی نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر نمرود سے ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر فرعون سے ہوتی ہے. یہ سارے جتنے انبیاء ہیں سب کی ٹکر وقت کے بادشاہ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے کہ بہت سے انبیاء، بہت سے بلکہ 95% انبیاء ایسے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ پائے. کیا پھلتے پھولتے؟ کہ جو اسلامی حکومت چاہتے تھے تیار کر لے جائیں وہ نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ سامنے جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ کون ہے؟ بادشاہ ہے.
اور یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کا بادشاہ سے ٹکر لینا بہت بڑا مسئلہ ہے بنسبت کہ آپ دو چار سے ٹکر لے لیں. اللہ کے رسول کے لیے پہلے سے اللہ نے زمین ہموار کر دی کہ ہمارے رسول کو جو ہے نا وہ بادشاہ سے ٹکر نہیں پڑے. کیوں؟ کیونکہ 23 سال کے اندر ہی جھنڈا گڑ جانا ہے اسلامی. 23 سال پیریڈ کچھ نہیں ہوتا ہے. 23 سال میں ایک چھوٹی سی تجارت آپ اسٹیبلش نہیں کر پاتے ہیں بڑے پیمانے پر. جائے کہ اسلامی حکومت، اور اس 23 سال میں 13 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں ٹوٹل ایمان لانے والوں کی تعداد 100 کے اندر ہے. صرف وہ 10 سال میں سارے کمالات دکھلائے گئے. آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی حکومت سے محفوظ رکھا تو پھر لوگوں سے بھی محفوظ کر دیتے طرح مخالفت کی ہوئی. اس کا جواب ہم آگے دیں گے. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ لوگوں کی مخالفت کو برقرار رکھا اور بادشاہت کو کیا کر دیا؟ وہاں ایک دم 1000-1500 پہلے سے وہاں کوئی بادشاہ موجود نہیں تھا. لہذا اللہ کے رسول کے لیے بہترین زمین تھی کام کرنے کی. لہذا پروردگار عالم نے مکہ کا سلیکشن فرمایا. اس کے بعد اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے دین کی جس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی وہ مکے کے لوگوں میں کمپلیٹ موجود تھی. وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے تکلف نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی آرٹیفیشل نہیں معاملہ. آپ کے یہاں پہنچے جیسے ہم ابھی آپ کے پہنچے، ایک بندہ غریب بھی ہے، چائے بھی لا رہا ہے، بسکٹ بھی لا رہا ہے، کھارا بھی لا رہا ہے، حالانکہ اپنی طاقت سے زیادہ کر رہا ہے. یہ عربوں کا مزاج نہیں ہے. اگر اس کی طاقت روکھی روٹی کی ہے، وہ شوق سے بڑے اچھے انداز میں سوکھی روٹی رکھ دے گا. وہ ذرہ برابر یہ محسوس، آج بھی یہی ان کی کیفیت ہے، وہ ذرہ برابر محسوس نہیں کرتے کہ میں نے مہمان کے سامنے سوکھی روٹی رکھی. اور اگر کھانا ختم ہو گیا، شادیوں میں نے دیکھا ہے کھانا ختم ہو گیا، اب آ رہے ہیں لوگ، اللہ خلاف توکل علی اللہ، کھانا خلاف ہو گیا، ہماری ناک کٹ جائے کا مسئلہ ہے. مہمان باقی رہ جائیں اور کھانا ختم ہو جائے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانا کھائیں گے، 2-4 لوگ بیٹھے رہیں گے، بتا دے گا وہ جو اصل مہمان ہے، دیکھو بھائی کھانا اتنا ہی ہے، سب کو اسی میں کھانے کا ہے. یہ جو تکلف سے بالا تر زندگی تھی، یہ ایک دم آرٹیفیشل کیریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو تھا وہ تھا. اچھا، ایسے آدمی کسی بھی کام کے لیے نہایت، کیونکہ آپ کو اس آدمی کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. اور جو بندہ اندر سے ایک ہے باہر سے ایک ہے، شو ایک کر رہا ہے، اس میں تو آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو افراد کا سلیکشن جس علاقے کا چنا گیا نا، وہ نہایت سادہ مزاج کے لوگ، تکلف سے بالا تر، زمین پر لیٹ گئے ہیں. بہت بڑے گھر کے آدمی زمین پر لیٹ گئے، بغیر چٹائی بچھائے لیٹ گئے. کوئی آ گیا ملاقات کے لیے، بیٹھا، تم کو بھی بٹھا دیا، کپڑا جھاڑا، بیٹھ رہے ہیں، مرسڈیز پہ نکل گئے، چلے گئے. کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، مل گیا کھا لیا. اس طریقے سے تکلف ایک دم نہیں تھا. لہذا یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے. اس کے بعد 7ویں وجہ، کیونکہ ان کی زندگی ٹرائب سسٹم تھا، ہمیشہ ایک کا دوسرے سے پنگا رہتا ہی تھا. لہذا ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس اچھے جوان ہوں، لڑائی کے فن سے ماہر ہوں، اور وقت پڑنے پر جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا نہیں ہو کہ بزدل ہو. ویسے بھی عرب بزدل نہیں ہوتا. ابھی اس کا جوان لڑکا مر جائے گا، آپ جا کر کے 3 دن کے بعد بولیں، 3 دن تک وہ تعزیت وصول کرتا ہے. 3 دن کے بعد بولتا بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لیے دیا تھا یا لے لیا، کیا پرابلم ہے. ہم تو سالوں پہلے جو ہے روتے رہتے ہیں، پھر سال بھر کے بعد بولتے ہیں اللہ اچھا صبر ہے. سال بھر کے بعد صبر نہیں کرتے کہ اچھا اللہ سے لاٹھی چلائیں گے. ہمارا صبر سال بھر کے بعد ہوتا ہے. جیسا حدیث میں آتا 3 خیمہ لگا دیتے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں تعزیت کرنے، باہر گھر کے بڑا سا ٹینٹ لگا دیتے ہیں. جیسا تعزیت حدیث میں آتا ویسی تعزیت 3 دن کے بعد خیمہ اکھاڑ دیں گے، ختم. تعزیت کے 3 دن حدیث میں آتا ہے، وہ 3 دن تعزیت ریسیو کرتے رہیں گے. لہذا ان کے یہاں مرنے نام کی کوئی چیز سے خوف نہیں ہے. گاڑی ایسا چلائیں گے کہ لگتا ہی نہیں کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ موت بھی انہی کے قبضے میں ہے، گاڑی بھی انہی کے قبضے میں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، ہم لوگ تو دیکھے ہیں اچھی اچھی گاڑیاں، لینڈ کروزر، بڑی بڑی گاڑیاں،
راؤنڈ اباؤٹ پہ اٹھا دیں گے، یہ دونوں پہیا اٹھا دیں گے، 2 پہیے پہ پورا راؤنڈ اباؤٹ گھمائے گا، وہ 7-7 8-8 چکر گھمائے گا، اور ذرا برابر ساری پبلک بھی چل رہی ہے، وہ اپنا ڈرامہ بھی کر رہا ہے اس میں. تو موت سے نہیں گھبراتے. ایسے افراد کی بھی ضرورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آگے جو مرحلہ طے کرنا ہے، وہاں پر اگر بدل قسم کے ہم جیسے لوگ ہوئے نا کہ تلوار دیکھتے ہی جو ہے پیجامہ خراب ہو جانا ہے، وہ تو لوگ کام ہی نہیں آئیں گے. وہاں تو ایسے شخص ہونا چاہیے. وہ تو خون میں ہاتھ ڈال کر کے حلف لیتے تھے، طریقہ تھا، خون میں ہاتھ ڈالتے تھے، حلف لیتے تھے، پرانی ان کی رسم تھی. لہذا ایسے نوجوان کی ضرورت تھی، ایسے ہمت والے کی ضرورت تھی. لہذا اس علاقے کا سلیکشن اس لیے بھی کیا گیا. اچھا، جو سب سے بڑی بات آخر میں وہ یہ ہے، آدمی جتنا پڑھا لکھا ہوتا اتنا بزدل ہوتا، کیونکہ اتنی مصلحت، اتنا سوچتا ہے فیوچر. آپ دیکھیں جب فساد ہوتا ہے مارا کون جاتا ہے؟ پڑھے لکھے کہاں مارے جاتے ہیں؟ پڑھے لکھے بائی چانس مار دیے گئے، سارے مارے جاتے جاہل قسم کے لوگ. کیونکہ وہ آپ مصلحت دیکھ رہے ہیں، نہیں ادھر سے نہیں جانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا، جو کچھ ہے ڈائن ڈائن فکر، معاملہ ختم. اب یہ پورے مکے میں 6 یا 7 آدمی پڑھے لکھے تھے، 6 یا 7 آدمی، اس میں سے 1 یا 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے، تو پورا طبقہ امی تھا. تو لہذا وہ ہمت کا جو معاملہ تھا نا، جو پڑھا لکھا آدمی بہت زیادہ مصلحت کی بات کرتے کرتے بزدل ہونے لگتا ہے، وہ کیفیت بھی ان کے پاس نہیں تھی. تو وہ جو امی کا علاقہ چنا گیا، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہ جو ہے پتہ چلا اللہ کے رسول کوئی بات کہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک، موسیٰ علیہ السلام تم و تمہارا اللہ جاؤ لڑائی کرو، جب جیت جائیں گے تو ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آ جائیں گے. ایسے ساتھی حضور کے نہیں تھے، حضور کے ساتھی نہیں. یہ بات کہی اللہ کے رسول سے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ اذهب انت وربک، کہ موسیٰ تم جاؤ تمہارا اللہ جاؤ، اور جب جھنڈا گڑنے کا وقت آ جائے گا تو نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم آ جائیں گے. ہم لوگ ویسے نہیں ہیں. ہم کو اگر آپ حکم کر دیں گے سمندر میں گھوڑے ڈال دو تو سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو حکم کر دیں گے آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کود جائیں گے. ہم وہ جہاں فشا قسم کے لوگ ہیں. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس علاقے کا سلیکشن کیا گیا. آخری وجہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی تھی، اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھیں گے. محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین سسٹم کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک ہے. یہ جو دل ہے نا ہمارا نا، سب سے زیادہ ہارڈ ڈسک پر ہی اعتماد کیا جا رہا آج بھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہارڈ کو ہارڈ ڈسک بنایا گیا. 5 سال کا بچہ بھی قرآن مجید یاد رکھتا ہے، اور 99 ایئرس کا آدمی بھی قرآن مجید یاد کیے ہوئے ہے. یہ سسٹم کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ان عربوں کی ان کی پہچان یہ تھی. ان کے کچھ باتیں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ یہ جب پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ بھی دیکھیں کہ جب یہ موبائل نہیں آیا تو ہم کو اپنے لوگوں کے 20-25 نمبر ایسے یاد رہتے تھے، کیونکہ ہم میموری پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتے تھے. اب جیسے ہی میموری موبائل میں آ گئی، ہم کو اپنا نمبر بھی یاد نہیں رہتا کہ اس موبائل کا نمبر کیا ہے. گاؤں میں نے دیکھا اپنے بچپن میں کہ کچھ لوگ بازار جاتے تھے، سب کے سودا سن لیتے تھے، جنہوں نے بلا کہا انہوں نے سب کا سودا لا کر کے اس کا تھیلا اس کو پکڑا دیتے تھے، اور کوئی کنفیوز نہیں ہوتا تھا. تو جتنا آدمی جو ہے وہ جاہل ہوگا، وہ اتنا میموری پاور کیا ہوگا؟ اسٹرانگ ہوگا. جتنا ہم پڑھے، ہم یہ سوچتے چلو لکھ لیا ہے. تو اس طریقے سے ان کے پاس چونکہ پڑھنے کا لکھنے کا سسٹم نہیں تھا، لہذا یہ سارا ڈیپینڈ کس کے اوپر تھے؟ اپنے ہارڈ ڈسک کے اوپر. ان کے یہاں جو خطوں کتابت کا معاملہ تھا، جب پڑھے لکھے تھے نہیں تو خط کتابت تو کرتے نہیں تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ شہر کے بارڈر پہ چلے جاتے تھے. اب وہاں سے قافلہ جا رہا، شام کے آدمی کو پیغام بھیجنا ہے. یہ شیر کہتا تھا ایڈریس میں، پھر پیغام کہتا تھا شیر میں. اب وہ جو شام کا قافلہ جا رہا وہ صرف اس کی بات سن کر کے یاد کر رہا ہے پورا. وہاں جا کر کے وہ قافلہ وہاں کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر کے پیغام پہنچا رہا ہے کہ یہ ایڈریس ہے، فلاں آدمی نے کہا، اور ساری باتیں یادداشت پر ڈیپینڈ ہے، کوئی لکھی پڑی بات نہیں. پورا جو ان کا مواصلاتی نظام تھا، ڈاک جو سسٹم تھا، وہ ٹوٹل کمپلیٹ اورل تھا.
کھڑے ہوتے تھے مشاعرے میں، قصیدہ پڑھتے تھے. آج تو ہمارے شاعر ہیں 4 شعر بھی پڑھنا ہو رہا ہے نا تو پرچی نکالیں گے. 200 300 اشعار پڑھتے تھے اور سانس نہیں لیتے تھے، ایسے ہی تڑ 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 تڑ. تو وہ جو حفظ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رکھا تھا وہ قرآن کے حفظ کے لیے سب سے بہترین سسٹم ثابت ہوا. اسی لیے آپ کے علم میں بات آنی چاہیے، قرآن مجید کتابوں سے نہیں محفوظ ہے. آپ سارے قرآن مجید کی کتابیں ضبط کر لیں تو بھی ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے پاس کئی لاکھ لوگ دنیا میں موجود ہیں، کئی لاکھ، جن کے ہارٹ میں ہارڈ ڈسک ہے. آپ کاپیاں ضبط کرتے رہیں، وہاں سے کاپی بناتے رہیں گے. اور یہ سسٹم اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے کہ قیامت تک یہ سسٹم چالو رہے گا. تو اس علاقے میں یادداشت کو پروردگار عالم نے بڑا فروغ دیا اور اس کی ساری لاجک وجہ آپ کو بتائی. اس بنیاد پر شاید ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے مکے کا سلیکشن فرمایا. تھوڑی سی ایک بات اور بیان کر دے، بیان کر کے پھر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. 26 منٹ ہو گئے، 10 منٹ اور. ایک چھوٹا سا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. آپ کو حیرت ہوگی، حقیقت میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے لوگ تھے، اور جس کو آئیڈیل کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگی کا آئیڈیل اللہ کے رسول کو بنا لیا تھا. ہر چیز میں وہ ایک ایک چیز صحابی نقل کرتا ہے. وہ ایک خاکہ آپ ہلکا سے سنیں کہ دیکھیں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ کیا کھینچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ گولائی لیے ہوئے تھا، لیکن ایک دم چاند کی طرح گول نہیں تھا. ایک دم گول ہونا بھی اچھا نہیں ہے، نہ لمبا تھا نہ گول تھا. گولائی سمجھ میں آتی تھی، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک دم گول نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ گول تھا لیکن لمبائی بھی تھوڑی سی اس کے اندر کیا تھی. ایک ایک چیز میں چہرے سے شروع کر رہا ہوں. پیشانی بڑی کشادہ تھی، یہ یہاں کے بال چڑھے ہوئے تھے، اور پیشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چوڑی سی تھی. صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں، جس کو بھاؤں کہتے ہیں، یہ دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی. دونوں بھویں کشادہ تھی اور درمیان میں خالی جگہ تھی. جب آپ غصہ ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ 2 ہی وجہ سے غصہ ہوئے ہیں. یا تو مسلمانوں پر کسی نے پرابلم کھڑی کی تو آپ کو غصہ آیا، اور یا کسی نے اسلام کے بارے میں پرابلم کھڑی کی تو آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا. یہ عجیب و غریب بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. غلام نہیں ہے، خادم ہے. کہتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی ڈانٹا ہی نہیں. آپ اندازہ، ایک چھوٹی سی صفت بتا رہا ہوں، آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے گھروں میں جو نوکر ہوتے ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک صرف ڈانٹ کے ذریعے ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا 10 سال کا عرصہ. حضرت انس کہتے ہیں مجھے نبی کے وسلم نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں. کہ انس، تشریح بھی اس کی کرتے ہیں کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کبھی اللہ کے رسول نے ہم سے دریافت ہی نہیں فرمایا. تو اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ان دونوں بھووں کے بیچ میں ایک رگ تھی، وہ پھول جاتی تھی، اور اسی سے یہ اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول غصے میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خوش ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ آپ خوش ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیشانی سے ایک چمک پیدا ہوتی تھی جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت اندر سے خوش ہیں. کلر کے بارے میں ہے کہ ایک دم سفید نہیں تھا، سرخی تھی، یعنی ریڈش کلر تھا. وائٹ اور ریڈش ملا کر کے جو کلر بنتا ہے وہ کلر تھا، اور اس کلر کے اندر نمکین پن تھا چہرے پہ، جس کو بولا پن ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ملی کہتے ہیں عربی میں اس کو، کہ چہرے پر نمکینیت پائی جاتی تھی اور چمکدار تھا. ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی چاند نکلا ہے. بعض صحابی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چاند بھی نکلا رہتا تھا
اور اللہ کے رسول بھی بیٹھے رہتے تھے تو ہم دونوں کو دیکھتے تھے تو چاند کبھی ہم کو اللہ کے رسول کے مقابلے میں خوبصورت نہیں لگا. اللہ کے رسول ہی جو ہے وہ ہم کو کیا ہے خوبصورت لگتے تھے. آنکھوں کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنکھیں سیاہ تھی, براؤن کلر ہوتی ہیں, الگ الگ کلر ہوتی ہیں, آپ کی آنکھ ایک دم سیاہ تھی. یہ جو سفید ایریا ہے اس میں ایک ہلکا سے لال کلر کا ڈورا ہوتا تھا. اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ بحیرہ جو تھا راہب, اس نے یہ بات پہچانی تھی, اس نے پوچھا بھی تھا میسرا سے, نہیں بحیرہ نہیں دوسرا والا, اس نے پوچھا تھا میسرا سے کہ یہ ان کے آنکھ میں جو لال کلر کا ڈورا پڑا ہوا ہے یہ ایسے اچانک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیشہ رہتا ہے. کہا یہ بھی نبی کی پہچان ہے, ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھ میں جو سفید علاقہ ہے اس میں لال کلر کا ہلکا سا ڈورا رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس لال کلر کا ہلکا سا جو ہے وہ ڈورا تھا. پتلیاں ایک دم سیاہ تھیں. عموماً آپ نظریں نیچے رکھتے تھے, چاہے بیٹھے ہوں چاہے چل رہے ہوں, زیادہ تر نظریں آپ کیا ہے نیچے رکھتے تھے. ناک کے بارے میں ہے کہ ناک کھڑی تھی اور ناک پر ایک قسم کی چمک تھی, جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی لائٹ آ کر کے ڈائریکٹ ایک پورشن پہ پڑ رہی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ چمک نکل رہی ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ صحابی نے نوٹ کتنا کیا ہے, ایک ایک چیز کو آپ نے نوٹ فرمایا ہے. گال کے بارے میں ہے کہ گال ہلکا سا نیچے کی جانب تھے لیکن ڈھلے ہوئے نہیں تھے. ایک ہوتا نا کہ ایسے جھری پڑ گئی نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, تو نبی کے اندر نے فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے ہم کو بوڑھا کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں چند بال سفید تھے, 63 سال کی آپ کی عمر آپ نے پائی, اس میں چند بال آپ کے سفید تھے. لیکن جب یہ سورہ ہود میں قیامت کا ذکر ہے, اور بھی 2 صورتوں کا نام ہے کہ جب ان کو پڑھتے تھے تو اتنا قیامت کے بارے میں گھبراتے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں, گھبراتے تھے امت کے لیے کہ یہ ہم اتنا سمجھا رہے ہیں اور سمجھانے کے باوجود لوگ جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں, جب اللہ ان کو پکڑ لے گا تو کیا بنے گا. یہ سوچ سوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تھے, گھبرا جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک کی بات ہے, وہ ناک پر جو ہے وہ ایک ہلکی سی چمک ہوتی تھی اور ناک کھڑی تھی. رخسار کے بارے میں ہلکا سا تھا. اس کے بعد ہونٹ بڑے باریک سے تھے اور بڑے تھے. بڑے سے مراد یہ علاقہ ایسا نہیں تھا چھوٹا سا ہوتا بہت لوگوں کا, ایسا نہیں تھا, بلکہ ہونٹ کیا تھے, لب کیا تھے, بڑے تھے. دانت ایک دم سیدھ میں تھے. اسی لیے بعض شاعروں نے کہا ہے نا, بعض لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری خوبصورتیاں اللہ نے رکھی تھی جو تمام انبیاء میں رکھی گئی تھی. ہر ایک نبی اپنے وقت کا سب سے خوبصورت ترین آدمی ہوتا ہے, کیا آپ پہلے جان لیں. کسی نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے پبلک اس کو تانا دے سکے, کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا ہے. ہر عیب سے وہ کیا ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبصورتی رکھ دی گئی تھی جو دوسرے انبیاء میں ایک ایک موجود تھی, وہ اللہ کے رسول میں ساری خوبیاں ایک ساتھ موجود تھیں. دانت ایک دم سیدھے تھے اور دانتوں کے درمیان میں جو ہے وہ ہلکا ہلکا گیپ تھا سامنے. آپ کو معلوم نہیں یہاں عربوں میں یہ بڑی خوبصورتی مانی جاتی تھی. باقاعدہ اسپیشلسٹ اس کے ہوتے تھے جو دانتوں کے درمیان میں کیا کرتے تھے, جگہ بناتے تھے, اس کا پیسہ لیتے تھے, وہ ڈینٹسٹ تھے, اسپیشلسٹ تھے اس کے. تو عورتیں اور مرد اس کے درمیان میں کیا کرتی تھی, جگہ بنواتی تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچرلی تھا, فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ویسے تھے. آپ کے جو بال تھے وہ نہ ایک دم سیدھے تھے نہ گھنگریالے تھے, بلکہ دونوں کے درمیان میں تھے. کانوں کے لو تک بال ہوتے تھے, کبھی کبھی آدھے کان تک بال ہوتے تھے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کانوں کو چھوڑ کر کے گردن کے نیچے تک بال ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سر منڈایا ہو حج کے علاوہ اور عمرہ کے علاوہ, اس کی روایت نہیں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بال رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ بال ایک دم ہمیشہ کیا ہے مڑائے رکھتے تھے. اس کی وجہ انہوں نے بیان کی, جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ناپاکی کا تم غسل کرتے ہو, اگر ایک بال بھی سوکھا رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوتا ہے,
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس دن سے اپنے بال کا دشمن ہو گیا، اور میں نے کیا کیا کہ بال جو ہے وہ تیسرے چوتھے دن بال کو کیا کرنا ہے، مڑا دینا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا ہے، بال رکھتے تھے۔ بال مڑانے کی روایت جو ہے حج عمرے کے علاوہ آپ کی ثابت نہیں ہے۔ گردن کے بارے میں ہے کہ نہایت پتلی تھی، کبھی کبھی ایسا شک ہوتا تھا کہ کسی آدمی نے تراش کے گردن کو رکھا ہے، اتنی خوبصورت تھی گردن کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مطلب لگتا تھا کوئی گڑیا یا کسی چیز کی گردن بنا کر کے رکھی گئی ہے، اتنی خوبصورت گردن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور گردن میں جو ہے ایک قسم کی چمک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو تھی وہ گھنی تھی اور سینے کو تک چھائی رہتی تھی، چوڑی تھی، داڑھی جو ہے وہ چوڑی تھی۔ یہ تو صراحتاً نہیں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی کتنی لمبی تھی، لیکن یہ صحابہ نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں، 2 حدیثیں مراد 2 طریقے حدیثیں بیان کی ہیں کہ جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو داڑھی ہلنے سے معلوم ہوتا تھا، تو اگر داڑھی چھوٹی ہوگی تو نہیں ہلے گی، داڑھی بڑی ہونے سے معلوم ہوتا تھا، لیکن ایگزیکٹ یہ بتانا کہ داڑھی کتنی لمبی ہے یہ بات نقل نہیں کی گئی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا، جب چھوٹوں میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ لمبے ہیں، اور جب لمبوں میں کھڑے ہوتے تھے تو لگتا تھا ان کے برابر۔ صحابی حیران رہ جاتے تھے کہ جب ہم کبھی اکیلے دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جب لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے یہی ابھرتے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ڈھال پہ جا رہے ہیں، ڈھال پہ جا رہے ہیں۔ پنڈلی جیسے کہتے ہیں آپ، پنڈلی میں بعض لوگوں کی پنڈلی بہت موٹی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی زیادہ موٹی نہیں تھی، زیادہ گوشت اس کے اوپر نہیں تھا۔ ایڑی پیچھے سے کبھی کبھی کیا ہوتی ہے کہ پیر ایسے ہے اور ایڑی ایسے پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی پر زیادہ گوشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنتے تھے، آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض لوگوں نے صرف چپل کی تعریف میں پوری کتاب لکھی ہے، صرف چپل کا نقشہ اور چپل کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے۔ کبھی فرصت میں آئیے گا، میں دکھلاؤں گا، میرے پاس لائبریری میں ہے، تقریباً 150 صفحے کی، 1.25-2 صفحے کی کتاب ہے جو صرف چپل کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کیسی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھانچہ تھا، سینے سے لے کر کے ناف تک ایک ہلکی سی بال کی لکیر تھی، پیٹ پر پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ کا پیٹ باہر نظر آئے، نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اسمارٹ قسم کے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ پیٹ اور سینہ برابر تھا۔ یہ دونوں جو حصہ تھا یہ کافی چوڑا تھا، اور سینے کے اوپر کے حصے میں تھوڑے سے جو ہے وہ بال تھے، ہلکے سے بال نظر آتے تھے، اور اس حصے پر جو ہے وہ اچھا گوشت تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھانچہ بیان کیا گیا ہے جان بوجھ کر، اور یہ بڑی مصلحت ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی تصویر کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تصویر وہ صرف چپل کی تصویر آ گئی ہے تو اس کو لوگ جیب میں رکھے پھر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ چپل کی تصویر لوگ جیب میں رکھ کر کے پھر رہے ہیں، اور وہ پیر مبارک کے نشان کے، حالانکہ حضور کے پیر مبارک کا کوئی نشان صحیح ثابت نہیں ہے، جھوٹ بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کے بارے میں صحیح حدیث ہے، اور وہ جو وہاں پر مقام ابراہیم پر پتھر رکھا ہے اس پہ جو نشان ہے وہی اصل نشان ہے، بلکہ اور دوسرے نشان کے بارے میں جتنا ہے بیکار جھوٹ لوگوں نے بیان کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہ اس وقت بنانے کی اجازت تھی اور نہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اتنا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک آرٹسٹ بآسانی سے پوری تصویر بنا سکتا ہے۔ جتنی باتیں بیان کی میں نے ابھی آپ کو، اگر اتنی باتیں بیان کی جائیں کسی کے سامنے تو ایک اچھا آرٹسٹ پورا نقشہ کیا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت محض اس وجہ سے نہیں دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تصویر بن گئی تو شرک کا معاملہ ہو جائے گا۔ صرف قبر معلوم ہے کہ کہاں ہے، اگر ہمارا بس چلے تو ہم قبر کی مٹی بھی اٹھا لاویں اور اس کی جالی بھی توڑ لاویں، وہ تو وہاں پہ اگر پولیس کا انتظام نہیں ہو تو مٹی تو قبر کی مطلب وہاں سے خود کر کے وہ کئی فٹ اب تک گڑھا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی،
دیکھیں حضور سے محبت کا مطلب فاتبعونی، اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کے رسول کے کہے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ جب تک یہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی جا رہی ہیں یہ سب زبانی جمع خرچ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا ہم آئیڈیل بنائیں، ہر چیز میں، گھر سے لے کر کے بازار تک، بازار سے لے کر کے اپنے انتقال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو ذکر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے کہ وہی کب شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد کے حالات نبوت سے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔